درس و تدریس کا کام بھی کرتے رہے ہیں آپ؟ بیسکلی میری مدر کے اسکول سسٹم ہے، تو میں نے بھی جب بڑی ہوئی ہوں تو والدہ کے ساتھ پول جو تھا ان کا، اسی کے اندر میں پڑھاتی بھی تھی۔ سیاست میں کس طرح آئی؟ کوئی لے کر آیا؟ تو پھر میں نے بی بی سی کے ساتھ بھی ایز اے ایسوسیٹ پروڈیوسر۔ میڈیا میں بھی رہی ہیں آپ؟ جی بالکل، میری جو ڈگری ہے وہ جرنلزم کی ہے۔ خواجہ عمران نذیر جی، آپ خواجہ کو عمران نذیر پولیٹکس میں لے کر جی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ سعدیہ مسلم لیگ نون کو ضرورت ہے، اور میں خواجہ عمران نذیر ان چند لوگوں میں سے ہیں جو جہاں بھی کوئی ٹیلنٹ دیکھتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ مسلم لیگ نون سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں نا، الحمدللہ ہم بڑے بلیس ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین لیڈر دیے ہیں جو کہ دوسروں کو عزت دینا بھی جانتے ہیں اور ان سے کام لینا بھی جانتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنا پیار اور جتنی انکریجمنٹ حمزہ صاحب نے مجھے دی، میں سمجھتی ہوں کہ بہت کم لیڈر ہوتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ نا میرا جو تعلق ہے نا، وہ عام طور پہ جو کہتے ہیں نہیں پہلی نظر کی محبت، میری پولیٹیکل کیریئر کے اندر اگر میں وہ نہ ہوں تو شاید سعدیہ تیمور بھی نہ ہو۔ جب ہسٹری لکھی جائے گی تو میاں نواز شریف صاحب کے بہت سارے کام، انہوں نے جو پنجاب پہ اور پاکستان پہ جو سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو پولیٹکس میں آنے کی اجازت دی۔ میں کہتی ہوں کہ سی ایم نے 1 سال کے اندر اتنے پروجیکٹ دے دیے کہ ایک کلیئر پنجاب کی عورتوں کو میسج گیا ہے۔ کتنے لیے خواتین کے لیے؟ تو 19.2 ارب کے ساتھ 64 سے زیادہ ویمن کے پروجیکٹ۔ 64 سے زیادہ۔ میں تو اکثر خواتین سے کہتی ہوں کہ اگر سی ایم پنجاب کے دور میں آپ ترقی نہیں کر سکتی تو پھر آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جس شخصیت کا ہم پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں، مسلم لیگ نون کی رہنما ہے، بلکہ صدر مسلم لیگ نون شعبہ خواتین لاہور ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی متحرک ہیں، خواتین کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بات کریں، اور اسی لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے انہیں پارلیمانی سیکرٹری برائے وومن ڈیولپمنٹ بنایا گیا ہے۔ فوکل پرسن بھی ہیں سعدیہ تیمور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعدیہ صاحبہ بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ عمر، آپ نے مجھے بلایا۔ جب آپ کی بات کرتے ہیں، آپ پولیٹکس میں آئی، ایک آپ کی اوبیسلی ایک اسٹرگل ہے، لیکن سیاست میں آنے سے پہلے آپ کی زندگی کیا تھی؟ کہ میری انفارمیشن کے مطابق آپ اسکل ڈیولپمنٹ اور اسکول کے شعبے سے ریلیٹڈ تھی۔ آپ کی دھرمپورہ مغل پورہ والی سائڈ پہ اسکولز ہیں، تو پہلے درس و تدریس کا کام بھی کرتے رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ عمر۔ بیسکلی میری مدر کے اسکول سسٹم ہے، میرا تعلق مغل پورہ سے ہے، اور میرے جو والد تھے وہ بہت، میں چھوٹی تھی جب ان کی ڈیتھ ہوگی تو میرے دادا جو تھے انہوں نے ہی ہمیں پالا، اور میرے دادا جو تھے وہ ضیاء دور میں تو بہت چھوٹی تھی لیکن اس وقت وہ ایڈمنسٹریٹر لاہور تھے، اور میرے نانا جو تھے وہ کنسٹرکشن کے بزنس سے وابستہ تھے۔ تو مغل پورہ کے اندر جسے کہتے ہیں ابھی بھی ہر گھر کے اندر تقریباً میری والدہ کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں۔ تو میں نے بھی جب بڑی ہوئی ہوں تو والدہ کے ساتھ اسکول جو تھا ان کا، اسی کے اندر میں پڑھاتی بھی تھی۔ پھر اس کو آہستہ آہستہ ہم نے بڑھایا، اور پھر اسکل ڈیولپمنٹ کے بہت سارے جو کورسز تھے وہ ہمارے سینٹرز میں ہونے لگے، تو وہیں سے پھر خواتین کے ساتھ میرا تعلق بنا، اور شکر الحمدللہ کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ پورے پنجاب میں ہمارے اپنے ہیں، اور اسی حوالے سے پھر میرا پولیٹیکل کیریئر بھی سٹارٹ ہوا۔ یہ کس طرح ہوا پولیٹیکل کیریئر کا آغاز آپ کا؟ سیاست میں کس طرح آئی؟ کوئی لے کر آیا یا کسی سے انسپائر تھی کہ سیاست جوائن کریں؟ جی سیاست میں تو اوبیسلی، کیونکہ آپ کی فیملی میں تو کوئی پالیٹکس میں جی نہیں ہے۔ میری فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ بیسکلی چونکہ مدر کا اسکول سسٹم تھا، اور میرے نانا جو ہیں چودھری حسن دین، ابھی بھی مغل پورہ کے اندر تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ اس زمانے میں انہی کی پراپرٹی تھی، تو ان کے 26 فلیٹس بھی تھے جن میں انہوں نے مڈل کلاس لوگوں کو بہت تھوڑے پیسوں میں رہائش کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو جب بھی الیکشنز ہوتے تھے نا تو میری مدر کے پاس لوگ ایز اے اسکول کے اندر بھی آتے تھے کہ آپ کیا، چونکہ بہت اثر رسوخ ہے آپ کے والد کا ہے، تو آپ خواتین کو کہیں کہ وہ ووٹ ہمیں دیں۔ تو مجھے اپنے بچپن کی جو انیشل یاد ہے وہ یہ ہے کہ مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کے والد جو تھے وہ میاں شجاع الرحمان صاحب، وہ میں اسکول میں تھی تو اس وقت وہ ایز اے میئر جو تھے ان کا الیکشن ہوا، تو ان کی جو مصطفیٰ بھائی کی جو خالہ ہیں بشرا، وہ میری امی کی دوست تھی، قابل خاتون تھی۔ تو جس وقت وہ آئیں ہمارے گھر آیا کرتی تھی نا، تو انہیں امی سے کہا کہ بھائی تم میرے ساتھ چلو کمپین کے لیے نا۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہ جب کمپین کے لیے میں امی کے ساتھ گئی تو جہاں جہاں امی نے تعارف کروانا کہ میں چوئی صاحب کی بیٹی ہوں یا اس اسکول سے آئی ہوں، تو لوگوں نے ہمیں اتنی عزت دینی، بٹھانا، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، بلکہ کئی تو ایسے تھے کہ وہ ہمارے مطلب جاننے والے جو کہ مجھے پیسے بھی دیتے تھے ہاتھ میں کہ یہ فلاں کی بیٹی آئی۔ تو میرے نزدیک تو یہ پالیٹکس ایک طرح سے نا شروع میں تو یہ فن تھا
تو وہ ایک شوق رہا، پھر لوگ جانتے تھے تو یہ سلسلہ تو چلا. اور پھر جب میری شادی ہو گئی تو اس کے بعد بھی جب الیکشن ہوتے تھے تو میں کوئٹہ میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ تھی تو میں وہاں سے اسپیشل صرف الیکشن کے لیے. وہ کیا کرتے ہیں آپ کے میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بیسکلی تو ان کا تعلق جو ہے وہ زمیندار گھرانے سے ہے، جنوبی پنجاب کے ایک اچھے زمیندار فیملی سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ نیشنل مینیجر فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں کافی عرصہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے پورا پاکستان دیکھنے کا بھی موقع ملا. صحیح. تو بس اسی طرح سے بہت ساری انگیجمنٹ جو تھیں وہ پولیٹیکل میں نے دیکھی ہوئی تھی. اور جب شادی کے بعد لاہور پوسٹنگ ہوئی تیمور کی تو میری مدر کا چونکہ اسکول سسٹم تھا تو امی بہت بزی ہوتی تھی، تو وہ مجھے کہتی تھی کہ میں نے تمہیں اتنا پڑھایا تو تم کچھ کیا کرو، یہ سارا دن ٹائم ویسٹ نہ کرو. والدہ نے کہا یہ؟ میری والدہ نے. تو میرے ہسبینڈ کا یہ تھا کہ بچے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، تو آپ نے جو بھی کام کرنا آپ گھر بیٹھ کے کریں. تو پھر میں نے بی بی سی کے ساتھ بھی ایز اے ایسوسیٹ پروڈیوسر. میڈیا میں بھی رہی ہیں آپ؟ جی بالکل، میری جو ڈگری ہے وہ جرنلزم کی ہے، میں نے اسی میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد پھر میں بہت سارے ایونٹس پلان کرتی تھی. جو پہلا پروجیکٹ مجھے ملا وہ بی بی سی کے اندر ابھی بھی اس کی رپورٹنگ بڑی اچھی ہوئی ہے کہ ہیپاٹائٹس جو ہے وہ بیوٹی پارلرز کے تھرو جو ہے وہ پنجاب میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلتا ہے، یہ ایک سورس ہے. تو میں نے اس میں مجھے یاد ہے جیو کا فرقان تھا، نئی نئی یہ ڈاکومنٹریز بننی شروع ہوئی. تو پھر میں نے اس کے ساتھ مل کے کافی ڈاکومنٹریز بنائیں اور وہیں سے پھر مجھے یہ ذہن میں آیا کہ یہ خواتین کو سکلز جو ہیں وہ سکھانے بہت ضروری ہیں. تو پھر الحمدللہ بہت سارے ایسے ایونٹس میں نے پلان کیے جن میں خواتین کی ہزاروں کی تعداد میں جو تھی وہ شمولیت ہوتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں کوئی جو لوگ تھے عام طور پہ وہ خواتین کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی تھی. یہ میں بات کر رہی ہوں آج سے 20-22 سال پہلے. ابھی تو موبائلس کی وجہ سے اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ دنیا آپ کے ہتھیلی میں آ گئی، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا. تو کام کرنے والے لوگوں کی بہت قدر ہوتی تھی. تو بس اسی طرح ایک سلسلہ چلتا رہا. تو ایک دفعہ ہمارے مہمان خصوصی جو ہیں وہ خواجہ عمران نذیر مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری وہ آئے. تو ان سے بڑی اچھی پھر الیک سلیک ہو گئی. تو میرے دونوں بھائی جو ہیں ان کا نام ایک کا عدنان ہے اور ایک کا نعمان ہے. تو میں نے خواجہ صاحب سے کہا کہ آپ تو مجھے یوں لگتا ہے میرے تیسرے ہی بھائی ہیں اور آپ کا نام بھی ملتا ہے. تو انہوں نے اس چیز کا اتنا مان رکھا کہ آج کے دن تک مجھے کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ میرے 2 بھائی ہیں. میں تو یہی کہتی ہوں کہ 3 بھائی ہیں. خواجہ عمران نذیر جی، آپ خواجہ کو عمران پولیٹکس میں لے کر جی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ سعدیہ مسلم لیگ نون کو ضرورت ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ صرف میں نہیں، خواجہ عمران نذیر ان چند لوگوں میں سے ہیں جو جہاں بھی کوئی ٹیلنٹ دیکھتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ مسلم لیگ نون سے وابستہ ہو جائیں. تو انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا اور مجھے پتہ تھا کہ مجھے گھر سے میرے ہسبینڈ اور امی شاید پہلے تو اجازت نہ دیتے، لیکن عمران بھائی جو ہیں اگر یہ مانگیں گے تو مجھے اجازت مل جائے گی. تو آج بھی جب قصہ سناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو کہا تھا تو یہ رونا شروع ہو گئی تھی خوشی سے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میں بائی نیچر ہی پولیٹیکل سول ہوں. مطلب خدمت کا ایک جذبہ جو ہوتا ہے نا، یہ جب تک آپ کے اندر نہ ہو تو آپ پولیٹیشین تو بن ہی نہیں سکتے. اچھا، پھر آپ ایک نیا ونگ بنا، مجھے یاد ہے مسلم لیگ نون میں پروفیشنل ونگ جو پہلی دفعہ جب بنایا گیا تو اس کی آپ جنرل سیکرٹری تھیں اور صدر خواجہ شاہ زیب اکرم تھے. تو وہ ونگ کیا تھا اور اس کا کس طریقے سے اس پہ کام کیا؟ دیکھیں ہمارے مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں نا، الحمدللہ ہم بڑے بلیس ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین لیڈر دیے ہیں جو کہ دوسروں کو عزت دینا بھی جانتے ہیں اور ان سے کام لینا بھی جانتے ہیں. میاں حمزہ شہباز شریف سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے اور اس وقت ملک جو تھے پرویز صاحب وہ بھی زندہ تھے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سعدیہ کو ہم لوکل پولیٹکس کے علاوہ جو اس کی فیلڈ ہے جو کہ مختلف پروفیشنل لوگوں کے ساتھ میں ایز اے ایونٹ پلانر بھی تھی اور ساتھ میں چیمبر کی سیاست میں بڑی متحرک تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان لوگوں کو جوڑنا چاہیے، یعنی مختلف پروفیشنز کے لوگ جو ہیں ان کو مسلم لیگ نون کے اندر ایڈ کرنا چاہیے. تو حمزہ شہباز صاحب نے مجھے جنرل سیکرٹری پروفیشنل ونگ بنایا تھا اور میرے ساتھ بہت بڑے انڈسٹریز کا ایک حصہ ہے خواجہ شاہ زیب اکرم، وہ پریزیڈنٹ تھے. اور ہمارا اتنا اچھا کمبینیشن رہا کہ بنایا تو ہمیں گیا تھا کہ ہم نے مختلف ٹریڈز کے لوگ جو ہیں ان کو مسلم لیگ نون کے ساتھ جوڑنا ہے، لیکن ہم نے تو ایک طرح سے ایک نیا ٹرینڈ مسلم لیگ نون میں آ گیا کہ یہ صرف ڈرائنگ روم کی پالیٹکس نہیں تھی، جتنی ایکٹیو پالیٹکس ہم نے گلی محلوں میں بھی کر چھوڑی. تو وہ ایک نئے ٹرینڈ کے ساتھ ہمارے پروگرامز بہت اچھے ہوتے تھے، ہم سیمینارز کراتے تھے اور جتنے بھی لیٹسٹ ٹرینڈ پالیٹکس سے کے حوالے سے تھے وہ سب ہم نے اڈاپٹ کیے. ڈاکٹرز اور انجینئرز بھی پروفیشنل ونگ میں شامل، مطلب تمام پروفیشنز کے، ہر ٹریڈ کے. اور مجھے اس میں اتنی مطلب لوگوں کی طرف سے جسے کہتے ہیں کہ پذیرائی ملی کہ
کہ شاید ہی کسی ٹریڈ کا بڑا نام ہو جس کے ساتھ میں نے کام نہ کیا ہو. تو جب حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو جو بزنس مین کمیونٹی کے 20-22 لوگ آئے, ان کے اندر میں بھی ان کا نمائندہ شامل تھی. اور حمزہ صاحب نے اپوزیشن جب لیڈر تھے, 4 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا, تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنا پیار اور جتنی انکریجمنٹ حمزہ صاحب نے مجھے دی, میں سمجھتی ہوں کہ بہت کم لیڈر ہوتے ہیں. اور حمزہ صاحب جو تھے, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمارے لیڈروں نے ہمارا خیال کیا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ اپوزیشن میں گر گئی, اور صبح سویرے مجھے پہلی کال جو ہے وہ حمزہ صاحب کی آئی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ٹھیک ہیں. اور اس کے بعد جب پیشی میں مجھے ملتے تھے تو ہمیشہ پوچھا کرتے تھے کہ کمر کی درد تو نہیں ہے, تو میں کہی تھی حمزہ صاحب میں تو بھولتی ہوں لیکن آپ مجھے یاد کرا دیتے ہیں. تو حمزہ صاحب کے ساتھ بہت ایک اچھا ٹائم گزرا, اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ورکرز کی نیڈز کو بھی جانتے ہیں. اور پھر ہمیں اتنے موقع دیے, میں پہلی دفعہ MPA بنی, اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جو تقریر کرنی تھی میں نے بجٹ کے اوپر, تو پرویز الہی صاحب کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ جو لوگ زیادہ بولنے والے ہیں ان کو موقع نہ دیا جائے. تو خیر وہ ہمارے لسٹ ایک بنی, تو آخری دن میرا نام تھا, ظاہر ہے میں جونیئر تھی, تو چیف ویب نے جو ہے وہ پرویز الہی کو جو لسٹ تھی اس میں میرا نام مسنگ ہو گیا. ٹھیک. تو میں بہت دکھی ہوئی. ظاہر ہے نیا جب بندہ پالیٹکس میں آتا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ نظر آئے. تو میں نے رونا شروع ہو گئی کہ جی مجھے موقع نہیں ملا. کسی نے شاید حمزہ صاحب کو بتا دیا. تو اگلے دن حمزہ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ آئیں. جب میں گئی تو وہاں پہ ایک سینئر صحافی عمران یعقوب صاحب بھی بیٹھے تھے. تو حمزہ صاحب نے کہا کہ مجھے سخت دکھ اس چیز کا ہوا ہے کہ میری ورکر تیاری کر کے جائے اور اس کو موقع نہ ملے. تو میرے لیے بڑی عجیب سی بات تھی کہ یار اتنے بڑے لیڈر اور ایک چھوٹا سا ورکر اگر اس کو موقع نہیں ملا تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں. کئی سینئرز کو بھی موقع نہیں ملا. تو عمران یعقوب صاحب بھی آپ کو گواہی دیں گے. تو حمزہ صاحب نے کہا آپ روئی ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ میری بہن, اور مجھے اس کی اتنی تکلیف ہوئی ہے تو میں اس چیز پہ چیف ویب کو بھی نہیں معاف کروں گا. اور بعد میں مجھے یہ ہمیشہ جو چیف ویب تھے وہ یہ کہا کرتے تھے بھئی تم سے تو میں پنگا نہیں لے سکتا, تم تو ڈائریکٹ لیڈرشپ جو ہیں ان سے ہماری پیشی کروا دیتی ہو. تو یہ جو موقع ہمیں ملے, میرا خیال ہے کہ یہ ہماری لیڈرز کی ہمیشہ حوصلہ دیتے ہیں, اور ہمیشہ آپ چھوٹا سا کام کر لیں تو آپ کو وہ اتنی شاباش دیتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں آگے بڑھانے کے لیے, بہت حوصلہ افزائی. اور 4 سال آپ یقین مانیں کہ اگر ہمیں پرویز الہی صاحب ہمیں اسمبلی میں آنے نہیں دیتے تھے تو اگر ہم باہر بیٹھا کرتے تھے تو حمزہ صاحب ہمارے ساتھ زمین پہ باہر بیٹھتے تھے. تو یہ مجھے یاد ہے حمزہ شہباز صاحب پنجاب اسمبلی کے باہر خود بیٹھے اور احتجاج کیا کرتے تھے, اور وہ بڑا مشکل دور تھا. بہت مشکل دور تھا. آپ تو اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ بھی ہماری اسٹرگل روز دیکھتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت اپنے ورکرز جو ہے ان کے ساتھ اتنی اٹیچ ہوتی ہے کہ بالکل فیملی کی طرح. اور یہ آگے بڑھنے کے لیے سب سے جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیڈر جو ہیں وہ آپ سے پیار کریں. تو میری اسٹرگل تو ساری اپنے لیڈرز کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, لاہور کی صدر کیسے بنی آپ؟ لاہور کی صدر تو دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ میں زندگی میں جتنے بڑے بھی مجھے منصب مل جائیں, لیکن لاہور کا صدر بننا یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو اس کا اندازہ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون نے, میری لیڈرشپ نے جو ٹرسٹ مجھے دیا, جو کانفیڈنس مجھے دیا, میرا خیال ہے کہ یہ میں ساری زندگی ان کا احسان نہیں اتار سکتی. جب CM پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ چیف آرگنائزر بن کے آئیں تو عمر سب سے پہلی ملاقات انہوں نے مجھے کی, اور سب سے پہلے انہوں نے مجھے آفر دی کہ میں 180 میں یہ ملاقات ہوئی تھی, اور پہلی ملاقات میرے ساتھ ہوئی تھی. مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ نا میرا جو تعلق ہے نا وہ عام طور پہ جو کہتے ہیں نہیں پہلی نظر کی محبت. آپ یقین مانیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ میری پولیٹیکل کیریئر کے اندر اگر میں وہ نہ ہوں تو شاید سعدیہ تیمور بھی نہ ہو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک ایسی لیڈر ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں وہ کس قابل ہیں اور وہ ان سے کیا کام لے سکتی ہیں. جب ہسٹری لکھی جائے گی تو میاں نواز شریف صاحب کے بہت سارے کام, ایٹمی طاقت بنایا, جو آپ دیکھیں ترقیاتی کام کیے ہیں, جو موٹر ویز بنایا ہے, یہ سارے کاموں کے ساتھ نا یہ ضرور لکھا جائے گا کہ انہوں نے جو پنجاب پہ اور پاکستان پہ جو سب سے بڑا احسان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو پولیٹکس میں آنے کی اجازت دی, اور ان کو جو ہے گروم کر کے
ایک ایسا لیڈر بنایا جو پاکستان کی تقدیر بدلے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ 5 سال کے بعد دیکھیں گے, ابھی بھی آپ کو 1 سال میں تو اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ انہوں نے اپنی کارکردگی سے اپنے دشمنوں کے منہ سے بھی اپنی تعریف کروائی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 5 سال کے بعد پنجاب کس جگہ پہ ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسی لیڈر کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا, اور یہ وہی تھیں جنہوں نے مجھے کامیاب کیا, چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ سکھایا. تو میں سمجھتی ہوں کہ میری مینٹور بھی مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, میری ٹیچر بھی مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, اور میری لیڈر بھی مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. ویسے تو ہم سب کے لیڈر جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں, لیکن وہ تو بہت بڑے لیڈر ہیں. ہمیں موقع ملتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ کام کرنے کا, اور بینگ اے خاتون وہ چونکہ عورتوں کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں, تھوڑا پھر ہمارا فرینکنس لیول بھی بڑھ جاتا ہے, ہم اپنے دل کی بات بڑا کھل کے کر سکتے ہیں. تو میں نے تو ان کے ساتھ تب کام کیا جب وہ سی ایم نہیں تھی, اور یقین مانیں کہ جہاں میں رکی ہوں وہاں پہ وہ اپنا ساتھ ہمیں لگاتی تھی, اور وہ ایک جادو کی جپھی ہمیں مل جاتی تھی, ہم دوبارہ چارج ہو جاتے تھے اور پھر سے کام میں دوڑتے تھے. تو ہم لوگ اس قسم کے ورکرز میں ہیں جن کی اپنی پولیٹیکل قیادت کے ساتھ نا اٹیچمنٹ جو ہے نا وہ اس طرح ہوتی ہے کہ اگر ہم خوش ہیں تو اس کے پیچھے بھی یہ ہوگا کہ ہمارے لیڈر ہم سے خوش ہیں, اور اگر ہم دکھی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے لیڈرز کے شاید اس معیار پہ پورے نہیں اترے. تو میں تو بڑی جذباتی سی ورکر ہوں, مجھے کسی عہدے کسی چیز کے ساتھ فرق نہیں پڑتا, مجھے صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ میری لیڈرشپ نے جو ٹرسٹ مجھ پہ کیا ہے وہ ہمیشہ رہنا چاہیے. صحیح. اچھا, تو اب خواتین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کے پاس ایک امپورٹنٹ اسائنمنٹ ہے, پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں, کیا اہم کام پروجیکٹس کر رہی ہیں؟ دیکھیں, جب مریم نواز شریف صاحبہ آئی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو جب وہ چیف آرگنائزر تھیں تو انہوں نے تنظیم کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھا, اور سب سے پہلے میں ان کا ویژن دیکھ کے حیران رہ گئی جب انہوں نے مجھے کہا کہ سعدیہ آپ نے پولیٹیکل لوگوں کی تربیت کرنی ہے. اس بات پہ ان کو میاں نواز شریف صاحب نے بھی بہت شاباش دی کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے اندر مردوں کی تربیت نہیں ہوتی تو عورتوں کی تربیت تو بہت دور کی بات ہے. تو الحمدللہ سب سے پہلے میڈم نے پورے پنجاب کے اندر جب تنظیمیں بنوائیں تو تمام جو صدر تھی ان کو یہ کہا کہ آپ موٹیویشنل جو ہے وہ ٹریننگز دیں, تنظیم کیا ہوتی ہے, عہدوں کا استعمال کیا ہوتا ہے, یہ سب ٹریننگز جو ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کروائیں. سعدیہ تیمور صاحبہ, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بڑی متحرک ہیں عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے, اور خصوصاً خواتین کی فلاح و بہبود ان کا فوکس ہے. تو آپ پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں, کیا انیشیٹوز جو ہیں وہ ان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں عمر, وزیر اعلیٰ صاحبہ نے جیسے ہی اپنا حلف اٹھایا, جو پہلی ان کی سپیچ تھی اس میں انہوں نے اپنا کلیئر ویژن جو تھا وہ دے دیا کہ خواتین ہماری ریڈ لائن ہے, اور میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کو یہ میسج بہت اچھی طرح کنوے ہو گیا, اور اس کے بعد خواتین کے لیے ترقی کا ایک نیا دور بنا. آپ دیکھیں کہ ایک خاتون ہے, اس کی کیا نیڈز ہو سکتی ہیں, یہ سی ایم کو بہت بخوبی پتہ ہے کیونکہ وہ خود عورت ہیں. ان کی کلیئر پالیسی ہے کہ مضبوط عورت تو مضبوط پنجاب. اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ بچیوں کے لیے جو مین پرابلم ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ جب وہ اکیلے ٹریول کہیں پہ کریں تو ان کو باہر سے کوئی لوگ ستائیں تو اس سے بڑی پریشانیاں بنتی تھیں. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پینک بٹن جو سیف سٹی کے تھرو لگا, یہ بھی میڈم کا ویژن تھا. اس کے بعد بچیوں کو کہیں آنے جانے میں اگر کنوینس کی وجہ سے ان کے بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ رہ جاتے تھے, ان کی تعلیم نہیں مکمل ہوتی تھی, تو انہوں نے اسکوٹیز جو تھیں وہ خواتین کو دیں. پھر آپ لیپ ٹاپس دیکھیں, پھر اس کے بعد تعلیمی وظائف دیکھیں, ای بائکس تھیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ سی ایم کو یہ پتہ تھا کہ بچیاں جو ہیں ماں باپ جاب کے لیے دوسرے شہروں میں بیچتے وقت بڑا خیال ہوتا ہے کہ وہ سیف طریقے سے رہ سکیں, تو ورکنگ ویمن ہاسٹلس. پھر اگر ایک عورت ہے وہ کام کرنا چاہتی ہے اور اس کے بچے ہیں تو وہ مطمئن تو نہیں ہوگی اگر اس کا بچے گھر ہوں, تو سی ایم نے ڈے کیئر کے لیے آتے ہی 1 ارب روپیہ جو تھا وہ خصوصی گرانٹ دی, اور 557 اب تک ڈے کیئر سینٹر بن گئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں یہ تو پہلے کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا. پھر ڈیجیٹلز جو ہے آئی ٹی کے بہت سارے کورسز, کیونکہ سی ایم اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ آنے والے دور کے اندر خواتین جو ہیں وہ معاشی طور پہ تبھی اسٹرانگ ہوں گی اگر وہ وقت کے ساتھ جو جو ٹولز چاہیے وہ ان کو بخوبی ان کا استعمال آتا ہو. پھر ہیلتھ اچھی کرنے کے لیے آپ دیکھیں پنک گیمز انہوں نے کروائیں. پھر خواتین کے لیے پنک ٹرانسپورٹ ان کا بہت بڑا ایک پروجیکٹ تھا. پھر ویمن پروٹیکشن سینٹرز, ورچوئل آپ کی جو پولیس اسٹیشن ہے, یہ میں کہتی ہوں کہ سی ایم نے 1 سال کے اندر اتنے پروجیکٹ دے دیے کہ ایک
کلیئر پنجاب کی عورتوں کو میسج گیا ہے. کتنے دیے خواتین کے لیے؟ دیکھیں مجموعی طور پہ اگر آپ موجودہ بجٹ کو بھی میں دیکھیں تو 19.2 ارب کے ساتھ 64 سے زیادہ ویمن کے پروجیکٹ. 64 سے زیادہ. اب اس میں اس سال جو نئی ADP کے اندر ہیں اس میں ہم ایک سحر پروگرام لا رہے ہیں. اب سحر پروگرام میں جو CM کا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچی ہیں جو کہ گاؤں دیہات میں دور دراز جہاں پہ کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کے سینٹر نہیں ہیں وہاں پہ یہ موبائل بسیں ہوں گی. یہ وہاں پہ جائیں گی, ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر ہم ان کو ایجوکیشن دیں گے اور ان لیبس کے جو بسیں ہیں وہ مکمل ایک لیب کی حیثیت رکھتی ہیں. وہاں پہ ان کو اسٹیچنگ سکھائی جائے گی, پھر اس کے اندر ان کو کوکنگ سکھائی جائے گی, IT کے کورسز اس کے اندر ہوں گے, بیوٹیشن کے کورس ہوں گے. تو بچیاں وہ کورسز سیکھ کے اوبیسلی پھر معیشت میں جو مضبوط کرنا ہے اس کے اندر ان کا رول جو ہے وہ نمایاں نظر آئے گا. پھر ہمارا دوسرا جو انیشیٹو ہے وہ ہے ویمن انکیوبیشن سینٹر. دیکھیں عمر, آج کے دن تک نا جو خواتین چھوٹے اسکیل پہ کام کرتی ہیں نا ان کو کسی نے نہیں سمجھا کہ ان کی کیا مجبوریاں ہو سکتی ہیں. ایسی خواتین فار ایگزامپل آپ ایک اچار ہے جو عورت گھر میں بناتی ہے. اچھا. اب وہ اچار تو بنا رہی ہے لیکن اس بیچاری کو یہ نہیں پتا کہ اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. تو جو برانڈ بنانا ہے, کیسے اس کو لیبل کرنا ہے, کیسے آپ نے سوشل میڈیا کے تھرو اس کو کرنا ہے, یہ سبھی چیزیں جو ہیں یہ انکیوبیشن کے اندر آتی ہیں. تو الحمدللہ ویمن چیمبرز کے ساتھ مل کے اور CM پنجاب نے ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پہلی دفعہ اپنا ایک دفتر دیا. ہمارا 6 منزلہ سبزہ زار میں جو آفس ہے اس کے اندر ہمارا سیکریٹریٹ بھی ہے, اس کے اندر ہمارا ڈائریکٹریٹ بھی ہے اور اسی کے اندر جسے کہتے ہیں کمیشن کا آفس بھی ہے. وہاں پہ ہم نے ایک انکیوبیشن سینٹر بھی بنایا. نمبر 2, نیکسٹ منتھ میں CM جو ہیں وہ مریم نواز ویمن کمپلیکس کا جو ہے افتتاح کریں گی اور یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جوبلی ٹاؤن میں جو کہ پنجاب کی خواتین کی قسمت بدلے گا. دیکھیں میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں لیکن میں شاید لوگوں کے لیے کر اس لیے نہیں سکتی کہ میرے پاس پیسے نہیں. یہ کہ میں عام عورت کی بات کر رہی ہوں, وہ اپنے آپ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتی کیونکہ اس کو کرنے کے لیے کچھ ایک جگہ بھی لینی پڑے گی, اس کو وہاں پہ ساؤنڈ بھی چاہیے, اس کو اپنے پروجیکٹ کو بریف کرنے کے لیے کیمرہ بھی چاہیے, اس کو لائٹس بھی چاہیے. تو یہ جب لاکھوں کا خرچہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بندہ اپنا پروجیکٹ ڈسپلے نہیں کر سکتا, وہ اپنے بارے میں لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ میں اس چیز کا ماہر ہوں, اور ہم سکھا بھی نہیں سکتے بہت ساری چیزیں. تو اب یہ تمام سہولتیں اس جگہ پہ اس سینٹر میں اویلیبل ہیں کہ آپ اپنا پروجیکٹ لائیں گے, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس کے علاوہ وہاں پہ ویمنس کے لیے ایک لائبریری ہے, وہاں پہ ملٹی پرپز ہال ہیں. یعنی ایک خاتون اگر اپنے بزنس کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہے تو یہ ویمن انکیوبیشن سینٹر اور جوبلی ٹاؤن کا جو کمپلیکس ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کرے. پیسے بھی دیں گے کوئی, یعنی ان کے کاروبار کے لیے کس طرح فیسیلیٹیٹ کس طرح کریں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, پیسے تو آسان قرضوں کی صورت میں CM دے ہی رہی ہیں لیکن ہر چیز کا حل پیسہ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں بہت ساری ایسی سہولتیں یا ایسی ٹریننگز ہوتی ہیں جن کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس میں ہم نے ایک مینٹورشپ پروگرام بھی رکھا ہے جس کے ذریعے آپ اس فیلڈ سے ریلیونٹ تمام وہ لوگ جو ایک بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کے میٹ اپس ہوں گے. اس کے علاوہ آپ کو وہ تمام ٹریننگز جو آپ چاہتے ہیں وہ اسکل ڈیولپمنٹ کونسل آپ کو دے رہی ہے, ان کے ادارے دے رہے ہیں, لیکن ان کو کس طریقے کے ساتھ آپ نے شو کیس کرنا ہے, آپ ڈسپلے اپنی پروڈکٹ کو کیسے کریں گے. تو یہ سب کام جو ہیں یہ انکیوبیشن سینٹر جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں. کیا چارجز کیا؟ اس میں کوئی چارجز نہیں, فری ہوں گے, بالکل فری آف کاسٹ ہیں. بلکہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم تو آنے جانے کا کرایہ بھی لوگوں کو دے رہے ہیں. CM نے جتنے بھی پروجیکٹ بنائے ہیں جس میں ایک پروجیکٹ جو ہے اس کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گی جس سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈر کا ویژن کیا ہوتا ہے. گارمنٹ سٹی یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو شاید لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, اور CM نے فرسٹ ٹائم انڈسٹریل ایریا کے اندر ووکیشنل سینٹر کا قیام, تاکہ جو وہاں انڈسٹری بنے اس کو لیبر ہم وہاں سے دیں. تو شیخوپورہ کے اندر قائد اعظم انڈسٹریل پارک کے اندر ایک ایسا ادارہ ہے ووکیشنل سینٹر کا کہ میرا خیال ہے کہ اس کی پوری دنیا میں کوئی ایگزامپل نہیں آپ کو ملے گی. وہاں پہ خواتین کو 16 جدید لیبس کے ذریعے انڈسٹریل جو ٹریننگز دی جا رہی ہے. 3 منتھس کا وہ کورس ہے جس میں 960 لڑکیاں جو ہیں وہ 3 ماہ کے اندر ہم ان کو ڈپلوما دیتے ہیں. اور وہ بچیوں کا مزے کی خبر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈیورنگ ڈپلوما ہی ان کو ہم مختلف اداروں کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. آپ ہی کروا دیں گے؟ بالکل, یہ ٹیفٹا کے ساتھ ہمارا پروجیکٹ ہے اور یہ CM کے انیشیٹو. جو جنوبی پنجاب کے لوگ ہوں یا راولپنڈی, وہ کس طریقے سے, یا کسی بھی ضلع کی میں بات کر رہا ہوں, کوئی ملتان میں ہے, کوئی
جو ہے خوشاب میں ہے, کوئی کوٹ ادو میں, وہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کس طریقے سے اس سے فیسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آن لائن ہے, کوئی ہیلپ لائن؟ ابتدائی طور پہ ہم 18 اضلاع جو ہیں ان کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ کی جو میں نے آپ کو کہا ہے موبائل بسیں ہیں, ان کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچیں گے. اچھا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے میں عام طور پہ نا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ بلیو ہی نہیں کرتی. میں کہتی ہوں کہ جو آپ کو کام آتا ہے آپ کا کام بولنا چاہیے. ٹھیک, بالکل صحیح بات. تو سی ایم جو ہے نا وہ اگر پنجاب کی خواتین کو آن کرتی ہیں, اس سے پہلے ایک ایسی گورنمنٹ تھی جس کا دعویٰ تھا کہ ان کے جلسوں کے اندر سب سے زیادہ عورتیں آتی ہیں. بدقسمتی کی بات ہے کہ جب ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو مجھے لیڈ کرنے کا موقع ملا, یہ میری لیڈر کا میرے پہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے پنجاب میں خواتین کی خدمت کے لیے چنا, تو آپ بلیو کریں کہ وہاں پہ پروجیکٹ ہی کوئی نہیں تھے. ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ تھا ہی کہیں پہ نہیں. مطلب میں تو لفظ بھی پہلی دفعہ سنا, نہ کبھی بزنس اسمبلی میں آیا کہ ہمیں پتہ ہو کہ بھی کوئی ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے. تو جب میں وہاں پہ گئی تو ایک چھوٹا سا آفس تھا جس میں مجھے پہلے دن ہی کہا گیا کہ یہاں تو بیٹھنے کی جگہ بھی کوئی نہیں. تو اس کے اندر پروجیکٹ کیا تھے کہ ایک ہاسٹلس خواتین کے, اور ان کی اتنی بری حالت کہ وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے رہنا محال تھا. اور نمبر 2 جو ہے وہ ڈے کیئر کچھ چل رہے تھے, لیکن ان کی بھی تعداد کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا, سہولتیں وہاں پہ تھیں کوئی نہیں, اور وہ سارے آؤٹ سورس تھے. تو بیسیکلی ویمن کا جو بہت بڑے دعوے دار تھے کہ جی ہمارے ساتھ تو خواتین پورے پاکستان کی جڑی ہوئی ہیں, انہوں نے تو خواتین کے لیے کوئی پروجیکٹ ہی نہیں دیا تھا. یہ تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ خواتین کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں 64 پروجیکٹ. آپ دیکھیں دی رانی پروجیکٹ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ ماں باپ کا آدھا بوجھ جو ہے وہ سی ایم نے جو ہے وہ پورا اپنے سر پہ لے لیا. آپ سمجھے کہ ایئر کنڈیشن میں اور مارکیز میں وہ آپ نے ہم نے سپیڈ کیا کمال کر یہ شادیاں جس لیول کی وہ ہو رہی ہیں وہ تو مطلب خواب ہی ہو سکتا ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ اور سی ایم کیا کریں. اچھا, اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ میں نے کور کیا تو مجھے یاد ہے کہ اس میں ایک خاتون, ایک لڑکی اور کہ والدہ نے کہا, یہ انٹرویو دیا تھا کہ یہ ہمارا خواب تھا جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے پورا کیا, اتنا زبردست شادی, اور جہیز بھی دے رہے ہیں. اور میں تو اکثر خواتین سے کہتی ہوں کہ اگر سی ایم پنجاب کے دور میں آپ ترقی نہیں کر سکتی تو پھر آپ کبھی بھی نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ منہ سے نہیں کہتی ماں, وہ حقیقت میں وہ پنجاب کی خواتین, بچوں, نوجوانوں سب کی ماں ہے, کیونکہ مائیں اس طرح پیار سے خیال رکھتی ہیں نا, اور تو کوئی خیال نہیں رکھتا. اور بالکل اس مطلب سی ایم کے جو انیشیٹو ہوتے ہیں اس کو وہ ڈیوٹی بھی انہیں لوگوں کو دیتی ہیں جن پہ وہ ٹرسٹ کرتی ہیں. آپ دیکھیں ہماری ٹوٹل کابینہ کے اندر جو پروجیکٹ جس کے ذمہ آپ دیکھیں کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ سی ایم کا ویژن ہے, وہ پوچھتی ہیں, وہ صرف اعلان نہیں کرتی کہ میں یہ کام کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں, وہ پھر اس کی پوری جسے کہتے ہیں نا کہ ان کے پتہ ہوتا ہے کہ میرے جو جس کی میں نے ذمہ ڈیوٹی لگائی اس کی کیپیسٹی کیا ہے, اور چیک اینڈ بیلنس کے اوپر پھر آپ کی کارکردگی آگے آتی ہے. اور سی ایم کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں آپ ان کے اندر آپ کو ایک واضح تبدیلی نظر آئے گی. ینگ لوگ ہیں, 60% عوام جو ہے وہ آپ کی اس وقت ینگ لوگوں پہ ہے, تو جب تجربہ اور جذبہ دونوں کمبائن ہو جائیں تو پھر خدمت تو ہوتی ہے. اچھا, آپ کا سب سے قریبی دوست یا جس سے آپ سیاسی مشاورت کرتی ہوں کہ پالیٹکس ہے نا, تو اس میں آپ کو مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کرنا چاہیے, پروگرام کو اس طریقے سے کر لیں یا ہمیں آگے کے لیے اس طریقے سے عمل کرنا چاہیے, وہ کون؟ میرا بیٹا عزیر کیانی. میرا خیال ہے کہ وہ پولیٹیکلی طور پہ چونکہ اس کو بھی وہ فرسٹ ایئر میں تھا تب سے وہ پالیٹکس میں ہے, اور اب وہ سی ایم کی ٹیم کا حصہ ہے, اور میرے لیے بہت بڑا فخر ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت میچور ہے. تو مجھے جب کوئی پرابلم ہو تو پھر میں اپنے بیٹے سے ہی ڈسکس کرتی ہوں, اور ہم ماں بیٹا مل کے پھر اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. ویسے تو سی ایم ہمارے اوپر ہیں, میری ٹیچر بھی ہیں, میری مینٹور بھی ہیں, مجھے جو بھی ہیلپ چاہیے ہو تو میرے لیے یہ فخر کی بات ہوتی ہے کہ ہم سی ایم کو جب بھی میسج کریں, جب بھی کال کریں, چاہے رات کے 2 بجے ہوں, تو سی ایم ہمیں فوراً گائیڈ لائن دیتے ہیں. تو ایسے لیڈر کے ہوتے ہوئے تو آپ کو پھر کسی کی بھی ضرورت نہیں رہتی. اچھا, ویسے اور کسی سے آپ سمجھتی ہوں جو آپ پنجاب میں یا وفاق جو بھی آپ پی ایم ایل این میں, مسلم لیگ نون میں, جو ایک تو بیٹا ہو گیا آپ کا عزیر کیانی, اس کے علاوہ جس سے آپ کہتے ہو کہ یار میں ان سے جو ہے وہ سارے جتنے بھی بڑے ہیں, دیکھیں رانا مشہود صاحب سے جب مجھے کوئی پولیٹیکل پروگرامز کو ڈیزائن کرنا ہو, پھر سعد رفیق صاحب جو ہیں, میں نے ان سے تنظیم کیسے بنائی جاتی ہے ان کا میرے پہ بہت احسان ہے کہ انہوں نے مجھے تنظیم سازی اور کس طرح سے آپ نے حلقے کو لے کے چلنا ہے یہ میں نے ان سے سیکھا ہے. پھر خواجہ عمران نذیر صاحب میرے بھائی ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ وہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں, میں ان سے بھی مشورہ کر سکتی ہوں اور کر بھی لیتی ہوں.
اور اب ان کے پاس ذرا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایز اے منسٹر ہیلتھ ٹائم کا ذرا ہمارا ایشو آ جاتا ہے. پہلے تو ہم بہت اکٹھے بیٹھ کے پلاننگس کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ جتنے میرے سینئر ہیں, عطا بھائی, اگر مجھے کوئی اطلاعات میں ضرورت ہو سیکھنے کی, اور مریم اورنگزیب صاحبہ, میں سمجھتی ہوں کہ بہت کمپیٹنٹ خاتون ہیں. ہمارا اب ان سے زیادہ ذرا رابطہ ہوا ہے, پہلے تو وہ فاق میں ہوتی تھی. یقین مانیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو بھی پتہ بھی نہیں کہ وہ کتنی کمپیٹنٹ ہے. یعنی لوگوں کو ان کا بھی شاید 5 یا 10% ہی پتہ ہے. جس محبت کے ساتھ وہ پارٹی کو لے کے چلتی ہیں, ورکر کو عزت دیتی ہیں. میرا ابھی ریسنٹلی ADPs میں جب پروجیکٹس تھے تو میرا فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ انٹریکٹ ہوا, اور میں بہت ان کی قدر کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ پارٹی کے لیے وہ بے انتہا اچھا فیصلہ ہے کہ وہ اگر منسٹر ہیں تو اپنے میرٹ کے اوپر ہیں, اور انہوں نے حق ادا کیا ہے میڈم کا کلوز ٹیم میں, بہت محنتی بھی, بہت قابل ماشاءاللہ, اور دوسروں کو لے کے چلنے کا ان کو ہنر آتا ہے. تو میں ان کو اکثر کہتی ہوں کہ آپ کا صرف نام مریم نہیں ہے, آپ میڈم مریم کا عکس بھی ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ. اور باقی میری جو CM ہے, میں کہتی ہوں کہ میں اگر سارا دن بھی بولی جاؤں نا تو عمر بہت تھوڑا. اچھا, عطا اللہ تارڑ صاحب کا ابھی بات کر رہی تھی, تو عطا اللہ تارڑ بھائی بھی جو ہے وہ ہمیشہ آگے لے کر جانا, حوصلہ دینا, محبت کرنے والے انسان. عطا بھائی کو جب میں لاہور کی صدر تھی, جب عطا بھائی نے ابھی الیکشن لڑا, تو اس الیکشن کے اندر مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا بڑا موقع ملا. تو وہ ان کی والدہ اس حلقے کو چلا رہی ہیں, ان کی والدہ بڑی کمپیٹنٹ اور بڑی ہی اچھی خاتون ہے. تو میرا ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ مطلب ایک مدرلی فگر جو ہے نا, وہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, اور وہ حلقے کو لے کے چلنا, وہ عطا بھائی کی تربیت ان کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی اچھی ماں کی تربیت ہے. اور یہی سب چیزیں ہیں نا, آپ دیکھیں وراثت بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. اگر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ خدمت کر رہی ہیں, تو آپ یہ دیکھیں نا کہ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کی بیٹی, تو وہ تو بچپن سے اپنے گھر سے تربیت لے کے آئی ہیں. وہ یہ تو نہیں کہ وہ آج پالیٹکس میں آ گئی. پھر کتنا برا اپوزیشن کا وقت تھا جس میں ایز اے لیڈر انہوں نے اپنے آپ کو منوایا. ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر سے اٹھ کے آ گئی ہیں یا بشرا بی بی کی طرح فنکاریاں کر کے پہنچی ہیں. ہمارے لیڈرز نے اپنے بچوں سے بھی, بلکہ ہماری لیڈرشپ نے شاید اپنے ورکر سے زیادہ اپنے بچوں کو ٹف ٹائم سے گزارا. شہباز شریف صاحب آپ دیکھ لیں, شہباز شریف صاحب کے بیٹے حمزہ شہباز شریف, وہ کتنا لمبا طویل عرصہ جیل میں, اور CM, مطلب اگر آپ مجھے کہیں نا تو میں اپنی بیٹی کے لیے, ہم عام سے لوگ ہیں, میرا اتنا حوصلہ نہیں کہ میں اپنی بیٹی کو جیل بھیجوں. تو 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم, لاڈلی بیٹی, اور وہ جیل میں کس طرح انہوں نے وقت گزارا ہے, کال کوٹری کے اندر وہ بیٹھی ہوئی. میں تصور کرتی ہوں نا تو میرے بلیو کرو عمر, میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کہتی ہوں کتنا بڑا لیڈروں کا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب, تو اس قوم کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کے اتنے احسانات ہیں, پر ہم بدقسمت لوگ ہیں, ہم کبھی بھی اپنے لیڈرز کو وہ مقام ہی نہیں دیتے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ یہ جو غلط پروپیگنڈا اور موبائل کا غلط استعمال, یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال, تو اس نے, میرا خیال ہے یہ ختم, سعدی صاحب, کہ میرا خیال ابھی ختم ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ آج الحمدللہ ہمارا دفاع اگر ناقابل تسخیر ہے, اس کا کریڈٹ میاں نواز شریف صاحب کو جاتا ہے کہ ایٹمی قوت بنایا. شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وزیر اعظم جس طریقے سے انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, تو یہ کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کوئی لے نہیں سکتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری یوتھ ہے, چونکہ ہم تو سارا دن گلی محلوں میں ان لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, اتنا فرق آیا نا. اور میں اس پہ اپنے لیڈرشپ کی بصیرت کی مطلب داد دیتی ہوں. ہم بھی شروع میں بڑے حیران ہوتے تھے کہ یار ساری اپنی سیاست کون ایسے خراب کرتا ہے, موقع سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے. لیکن ہماری لیڈر کی ایک ہی بات تھی کہ خدمت خدمت خدمت. اور ہمارے جو مخالفین تھے وہ صرف تشدد اور ملک کو خراب کرنے کا ان کا سوچ تھی. تو مطلب وہ سیاسی پارٹی نہیں ہے. صحیح. تو جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا وہ راستہ بناتے ہیں, لیڈر کا کام ہوتا ہے قوم کو راستہ دکھانا. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں, یہ صرف آپ کو میاں نواز شریف میں نظر آئیں گے, اور آگے ان کی نسل کے اندر آپ کو یہ خدمت والا جو ہے نا جذبہ وہ نظر آئے گا. تو اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ 1 سال حکومت کو ہوتا ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں اتنے پروجیکٹ نہیں لگے 75 سال میں جتنے پنجاب کو CM دیتی ہیں. اور ابھی ان کا ویژن ہے, جب وہ بیٹھ کے بات کرتی ہیں یا وہ پنجاب کو دیکھتی ہیں آئندہ آنے والے 3 یا 4 سال میں, تو ہم حیران رہ جاتے ہیں.
اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے ان کو موقع بھی دینا ہے، اور آپ پنجاب کا جو ہے وہ ترقی کا سفر اور وہ جہاں تک لے جانا چاہتی ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو نظر بد سے بچائے اور ہم ان کی کامیابی میں ان کے ساتھ یہ سب دیکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پارلیمانی سیکرٹری صدر مسلم لیگ نون شعبہ خواتین لاہور سعدیہ تیمور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ پوڈ کاسٹ میں آج ان کی مختلف امور کے حوالے سے جہاں گفتگو کی، ان کا بڑا واضح طور پر کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں پنجاب ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور مسلم لیگ نون کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں۔